بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہندوستان کے اکثریتی سماج میں کچھ لوگ پسماندہ طبقے کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا اور نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور انہیں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ان کے کنوؤں کے پانی کو نہیں چھو سکتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھر سکتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے، نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بنانا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جان افشانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو مئو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دادا مالو جی کی طرح سے ان کے والد رام جی سکپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے، یعنی نوکری کرتے تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالو جی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کی ہی تھی کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سبکدوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسری گرینیڈز میں صوبے دار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کوکن علاقے میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہیں 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاؤنی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہیں۔ آگے چل کر ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبیوں سے نفرت ہونے لگی۔ ستارہ میں تعلیم کے دوران انہوں نے اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے پردادا کوکن علاقے میں امباواڈے کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں۔ چنانچہ سکپال کے ساتھ بھیم راؤ کو دوسرا سرنیم امباواڈیکر ملا۔
جسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا گیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی اور ان کا خاندان بمبئی منتقل ہو گیا۔ بمبئی کے ایلفسٹن ہائی اسکول کا ماحول جس میں بھیم راؤ پڑھتے تھے پرسکون نہ تھا۔ یہ اسکول سرکاری تھا، لیکن یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلباء ہی انہیں حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے، بلکہ اساتذہ کا سلوک بھی ویسا ہی تھا۔ لیکن بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی بے عزتی برداشت کرتے رہے۔ ان کی تعلیم جاری رہی اور انہوں نے 1908 میں میٹرک امتحان پاس کر لیا۔ مہار ذات والوں کے لیے بڑے فخر کی بات تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی۔ اس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے اب ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا اور 1912 میں اسی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ انہوں نے معاشیات میں اسی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ اس کے بعد 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ اکنامکس میں MSc اور بیرسٹری کی تیاری کرتے رہے، لیکن 1917 میں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ اس وقت رک گیا جب بڑودہ اسٹیٹ سے ملنے والا وظیفہ جو ایک خاص مدت کے لیے تھا بند ہو گیا۔ نتیجتاً انہیں ہندوستان واپس آ جانا پڑا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے پروفیسر آف کامرس اور اکنامکس کی حیثیت سے سیڈنہام کالج میں ملازمت شروع کر دی۔ اس عہدے پر 1918 سے 1920 تک وہ کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تنخواہ کے کچھ روپے بچا کر محفوظ کر لیے تھے اور کچھ دوسرے مخلصین نے امداد کی، جس کی بدولت وہ دوبارہ 1920 میں انگلینڈ چلے گئے اور اپنی ادھوری تعلیم پوری کی۔ انہوں نے 1921 میں MSc اور 1923 میں DSc کی ڈگریاں حاصل کی اور بیرسٹری بھی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آ گئے۔